السلام علیکم۔ امید ہے ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ سوال کیا گیا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے عموماً لوگ جو ہے عاملین سے یا مسجد کے امام صاحب سے استخارہ کرواتے ہیں، تو کوئی ایسے طریقہ کار بتا دیجئے جس سے ہم اپنے گھر میں بھی استخارہ کر سکیں۔ دیکھیں، استخارہ بیسیکلی اللہ سے مدد کو کہتے ہیں، کہ جب آپ کو کوئی ضرورت آ پڑتی ہے تو آپ اللہ سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کا بہت آسان اور بہت ہی سمجھ لیں نایاب ہے کہ آپ استخارہ کریں۔ کس طرح کریں گے اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، جب بھی استخارہ کریں سب سے پہلے استخارہ آپ کر سکتے ہیں، جیسے کوئی گھر خریدنا ہے، گھر میں کسی کی شادی ہے، بیٹا بیٹی یا بہن یا بھائی یا جس کی بھی ہے، اس کے لیے کر سکتے ہیں، گھر کے لیے کر سکتے ہیں، گاڑی کے لیے کر سکتے ہیں، یا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ کسی کے اگر آپ جانا ہے تو اس کے لیے جانے سے پہلے استخارہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جادو، جنات، آسیب، اس طرح کی چیزوں کے استخارے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ جب اگر آپ بغیر اجازت استخارہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا ری ایکشن آپ پر آ سکتا ہے، یعنی جادو یا جنات یا جو بھی ایکس وائی زیڈ ہے آپ کو ہٹ کر سکتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے، آپ کو بتایا جا رہا ہے دوبارہ کہ آپ نے رشتے کے لیے کر سکتے ہیں، گھر کے لیے کر سکتے ہیں کہ گھر خریدنا ہے یا بیچنا ہے، ٹھیک ہے، کہیں جانا ہے یا نہیں جانا، جائیداد کے لیے کر سکتے ہیں، اور جو جائز کام کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے، جب آپ سونے لگیں تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں عشاء کی نماز مکمل پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد باوضو رہیں۔ اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ وضو کر کر اپنے بیڈ پہ، بستر پر جہاں آپ آرام فرماتے ہیں وہاں لیٹ جائیں، سیدھی کروٹ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی خاص توجہ، ٹھیک ہے، خاص توجہ یہ رکھنی ہے کہ اللہ عز و جل، میں تیرے نام کی مدد سے یہ استخارہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے کہ یا رشیدو، یہ اسکرین پہ بھی انشاءاللہ لکھا ہوا آئے گا، یا رشیدو 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ اس کو آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں، اور اگر نیند آ گئی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر نیند نہیں آئی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے 1000 عدد کو پورا کرنا ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ نے 400 پڑھا، 300 پڑھا، نیند آ گئی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ صبح اٹھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ کام مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا پھر آپ کو خواب میں آ جائے گا۔ اگر ایک دن نہ آئے تو آپ نے دوسرے دن کرنا ہے، دوسرے دن نہیں آیا تو تیسرے دن لازمی آپ کے دل میں آ جائے گا۔ ویسے یہ عمل الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلے ہی دن اس کا آپ کو رزلٹ آ جائے گا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ انسان زیادہ گناہ گار ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، تو اس کو ہو سکتا ہے کہ 3 دن لگیں، نہیں تو یہ ایک دن میں الحمدللہ مکمل ہو جائے گا۔